بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو قواعد و انشاء کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم سیکھیں گے الفاظ متضاد، واحد جمع، صفت اور موصوف کی تعریفیں اور مشق، جو کہ قصہ سلیمان علیہ السلام کی مشق میں شامل ہیں اور صفحہ نمبر 11 پر موجود ہیں۔ الفاظ متضاد، ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھتے ہوں انہیں متضاد یا ضد کہتے ہیں۔ الفاظ متضاد کی فہرست سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ لفظ متضاد کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ لفظ متضاد نکلا ہے تضاد سے، اور تضاد کا مطلب ہے دو چیزوں کے درمیان اختلاف، مخالفت یا فرق، اور یہ لفظ تضاد نکلا ہے ضد سے، جس کے معنی ہے الٹ، یعنی اصل لفظ ہے ضد، اس سے نکلا تضاد اور پھر متضاد بن گیا۔ امید ہے آپ کو متضاد کے معنی اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ نئے الفاظ متضاد جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 سوال نمبر 3 میں دیے گئے ہیں۔ الفاظ متضاد، شب، روز۔ شب کے معنی رات اور روز یعنی کہ دن۔ سمجھدار، ناسمجھ، معقول، نامعقول۔ معقول کہتے ہیں مناسب کو اور نامعقول غیر مناسب۔ بیش قیمت یعنی بہت قیمتی، اور کم قیمت اس کا متضاد ہے، یعنی جس کی بہت کم قیمت ہو۔ حاضر، غیر حاضر یا غائب۔ مکمل، نامکمل۔ آغاز، انجام۔ آغاز مطلب شروع، کسی کام کو شروع کرنا، کسی بھی چیز کو شروع کرنا، اور انجام یعنی اس کو مکمل ہونے کے بعد جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ۔ جنگ، امن۔ ملکہ، کنیز۔ کنیز نوکرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ دانائی، نادانی۔ دانائی کا مطلب ہے عقل مندی، اور نادانی یعنی کہ بے وقوفی۔ ان الفاظ متضاد کو آپ کاپیوں میں لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد۔ یہ سوال آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 کا سوال نمبر 4 ہے، اور اس سوال کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں واحد کون سے ہیں اور جمع کون سے، کیونکہ یہاں پر آپ کو یہ ملا کر دے دیے گئے ہیں۔ واحد جمع الفاظ آپ کو جمبل دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم پینسل لے کر ان کو پہچان لیں گے کہ کون کون سے الفاظ واحد ہیں اور کون کون سے اس میں سے جمع ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی کاپی میں 4 کالم بنائیں گے، پہلا واحد کا، پھر جمع کا، یعنی واحد جمع۔ اس کے بعد تیسرا چوتھا کالم جو بنے گا وہ جمع کے واحد کا بنے گا۔ اس کے بعد آپ نے جتنے بھی واحد الفاظ ہیں ان کو اٹھا کے واحد والے کالم میں لکھنا ہے، پھر جمع الفاظ کو اٹھا کر تیسرے کالم میں، جمع کے کالم میں آپ اس کو لکھ دیں گے۔ اب ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم واحد کی جمع لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس طریقہ، اور اس کی جمع ہے طریقے۔ دوسرا لفظ ہے مشکل، جمع ہوگی مشکلات۔ اشارہ، اشارے۔ نعمت، نعمتیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جمع کے واحد بنانے کی۔ پہلا لفظ ہمارے پہ انہار، جو کہ جمع ہے نہر کی، اس کا واحد ہوگا نہر۔ لیکن بچوں میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ جب ہم جملہ بناتے ہیں تو جملے میں اس طرح کے الفاظ کو ہم اکثر تھوڑا سا تبدیل کر کے استعمال کرتے ہیں بول چال کے دوران۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب میں بہت ساری نہریں ہیں، تو ہم نے انہار کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا، لیکن بات چیت کے دوران ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جو آسان ہوتے ہیں، جیسے نہریں، لیکن قواعد کی روح سے اس کی اصل جمع ہے انہار، ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا لفظ ہے خطوط، یعنی ایک سے زیادہ خط، اور واحد کیا ہوگا؟ خط۔ آخری لفظ ہے مخلوقات، اور واحد ہے مخلوق۔ صفت اور موصوف کی تعریف۔ صفت جسے انگلش میں ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں، وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کی خصوصیت بیان کی جائے یا کسی چیز کی اچھائی، برائی یا مقدار کو ظاہر کرے۔ مثلاً اچھا، ٹھنڈا، کامچور، گرم، جھوٹ، نیک، خطرناک، خوبصورت، مزیدار، خطرناک وغیرہ۔ اب کچھ مثالوں کے ذریعے ہم صفت کو سمجھ لیتے ہیں۔
جیسے اگر میں کہوں کہ علی اچھا بچہ ہے تو اچھا ہونا علی کی خوبی ہے، یعنی یہ اس کی صفت کہلائے گی۔ اسی طرح ایک جملہ ہے یہ راستہ خطرناک ہے، تو اس جملے میں خطرناک ہونا اس راستے کی برائی ہے، اس لیے خطرناک کو ہم صفت کہیں گے۔ یہ سمندر بہت گہرا ہے، تو بہت گہرا ہونا اس سمندر کی اچھائی یا برائی ہے، تو یہ اس کی صفت کہلائے گی۔ اس میں صفت کی تعریف کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے، اس کے بعد کاپیوں میں لکھیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ موصوف کی تعریف: جس اسم کی تعریف یا صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی، خوبصورت گھڑی، جھوٹی عورت وغیرہ۔ ان مثالوں میں پانی، گھڑی اور عورت، ان کی تعریف یا برائی بیان کی جا رہی ہے، تو یہ موصوف ہیں۔ موصوف کی تعریف کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ کر لکھیں گے کاپیوں میں اور اس کی مشق بھی کریں گے۔ صفت اور موصوف کی وضاحت کو ہم کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے یہ ایک شرارتی لڑکا ہے۔ یہاں لڑکا موصوف ہے کیونکہ وہ شرارت کرنے والا ہے، کام کرنے والا۔ اس کی صفت ہم بتا رہے ہیں اس لیے اسے موصوف کہیں گے، اور شرارتی ہونا اس کی خوبی یا خرابی ہے تو اسے ہم صفت کا نام دیں گے، یعنی کہ اس جملے میں لڑکا موصوف ہوگا اور شرارتی اس کی صفت۔ دوسری مثال، یہ گھر بہت خوبصورت ہے۔ گھر موصوف ہے کیونکہ ہم اس گھر کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، اور خوبصورت ہونا اس کی تعریف یعنی کہ صفت۔ تیسری مثال میں یہ ٹھنڈا پانی ہے، ہم پانی کی خاصیت یعنی خوبی بتا رہے ہیں اس لیے پانی موصوف ہے، اور ٹھنڈا ہونا اس کی خوبی یعنی کہ اس کی صفت ہے۔ یہ گھوڑا لاکھوں روپے کا ہے، گھوڑا موصوف کہلائے گا کیونکہ ہم اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں یا اس کی قیمت کی تعداد بتا رہے ہیں، قیمت کو تعداد میں بتا رہے ہیں، اس لیے گھوڑا موصوف ہے، اور لاکھوں روپے وہ اس کی صفت میں شمار ہوگا۔ اگر یہاں پہ قیمتی ہوتا تو قیمتی اس کی صفت ہوگی، لیکن یہاں قیمت ہمیں تعداد میں بتائی گئی ہے، مقدار بتائی گئی ہے، تو اس لیے یہ مقدار یا تعداد اس کی صفت میں شمار ہوگی، اور گھوڑا جو ہے وہ موصوف کہلائے گا۔ مشق نمبر 1۔ مشق نمبر 1 میں آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صفت اور موصوف کے کالم ہیں۔ آپ نے جملے کو پڑھنا ہے اور ان جملوں میں سے صفت اور موصوف کو علیحدہ کر کے ان کے دیے گئے کالم میں لکھنے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کریلا کڑوا ہے۔ کڑوا ہونا صفت ہے کیونکہ اس کی برائی ہے۔ اب کریلا جو ہے وہ موصوف کہلائے گا کیونکہ اس کے بارے میں ہم اچھائی یا برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان سارے جملوں کے آپ نے صفت اور موصوف چن کر لکھنے ہیں۔ چیتا ایک خونخوار جانور ہے، شہد بہت میٹھا ہے، جون میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور باغ بہت خوبصورت ہے، اور یہ کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ مشق نمبر 2۔ یہ مشق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے اور سوال نمبر 5 ہے۔ اس میں آپ کو قصہ سلیمان علیہ السلام پڑھ کر اس میں سے صفت اور موصوف چن کر لکھنے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک باکس دیا گیا ہے جس میں پہلے کالم میں صفت دی گئی ہے اور دوسرے میں اس کا موصوف، اور کچھ خالی جگہیں ہیں جو کہ آپ کو خود پر کرنی ہیں۔ کیسے پر کریں گے؟ پہلے سبق کو پڑھیں گے، اس میں سے الفاظ تلاش کریں گے، صفت یا موصوف جو بھی پوچھے گئے، پھر ہم لکھیں گے۔ جیسے پہلا آپ کو دیا گیا ہے مثال کے لیے ننھی چیونٹی۔ اس سبق میں کہ ننھی چیونٹی کا ذکر ہے، ننھی اس کی صفت ہے یعنی وہ چھوٹی سی تھی، پیاری سی تھی، اور کون تھی وہ؟ چیونٹی تھی، موصوف تھی۔ اسی طرح سے دوسری خالی جگہ آپ کو دی گئی ہے اور اس کے آگے موصوف ہے آواز۔ اب جس قسم کی آواز کا ذکر اس قصے میں تھا آپ کو وہ آواز یہاں پہ لکھ لینی ہے۔ نمبر 3 میں عظیم و شان ڈیش۔ عظیم و شان بادشاہت تھی، سلطنت تھی، کارنامے تھے، جو بھی تھا وہ آپ کو تلاش کر کے یہاں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ڈیش سلطنت، کیسی سلطنت کا ذکر اس قصے میں تھا؟ وسیع تھا، اسلامی تھا، عظیم تھا، جس بھی سلطنت کا ذکر ہے، جو بھی اس کی صفت تھی وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد غیر معمولی ڈیش،
غیر معمولی صفت ہے اور اس کا موصوف کون تھا، غیر معمولی انسان، غیر معمولی ذہانت، جو بھی تھا وہ آپ تلاش کر کے لکھیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کام آپ کو کاپی میں نہیں کرنا ہے، آپ کو اسی کتاب میں پر کرنا ہے، یہ آپ کی مشق ہے۔ آج ہم نے سیکھے کچھ نئے الفاظ متضاد، واحد کی جمع اور جمع کے واحد، صفت اور موصوف کی تعریف اور اس کی مشق۔ گھر کا کام: الفاظ متضاد لکھیے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، صفت اور موصوف کی تعریف لکھیے اور مشق نمبر 1 اور مشق نمبر 2 مکمل کیجیے۔